دیکھیے اسلام میں بھی ایک چیز ہے اور آج کل انگریزی میں تو ایک لفظ بہت چلتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے مگر اس کی باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہی ہے. بہت آج کل یہ لفظ چلنے لگا. آج ہی میں آسٹریلیا کا اخبار دیکھ رہا تھا, لکھا تھا کہ رکی پونٹنگ نے اپنے آپ کو فٹ قرار دے کے ٹیم میں شمولیت اختیار کی, مگر جس انداز سے 2 میچوں میں وہ آؤٹ ہوا مجھ کو تو پتہ ہی نہیں. یہ رکی پونٹنگ کسی آدمی کا نام ہے کہ کسی گھوڑے کا نام ہے کہ کسی شراب کا نام ہے کہ کسی کباب کا نام ہے. الفاظ جو میں نے پڑھے وہ میں بتا رہا ہوں. یہ بھی نہیں پتا آدمی ہے تو کب زخمی ہوا تھا تو کب وہ صحیح ہوا. کہا جس طرح دونوں میچوں میں وہ آؤٹ ہوا تو اگرچہ اس نے زبان سے کہا میں فزیکلی فٹ ہوں لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اس کی کوہنی کا زخم اب تک موجود. مجھے باقی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, باڈی لینگویج کا لفظ سمجھ میں آیا کہ ہاں کبھی آدمی زبان سے کچھ کہتا اس کا انداز کچھ اور ہوتا. ہاں جہنم میں ڈالیں کھیل تماشے والے کھلاڑیوں کو. ہم آ جائے شریعت پر. فقہ میں بہت سنجیدہ مسئلہ کہ آپ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آگے مجتہدین ایک جملہ لکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہاں لکھتے ہیں اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں لیکن آپ کو اس کے انداز سے لگ رہا یعنی باڈی لینگویج کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے مجبوراً کیا بولے. ایک آدمی نے نماز کی بات کہی ہے تو کیسے منع کرے لیکن انداز سے لگ رہا ہے دل سے راضی نہیں تو آپ کے لیے وہاں نماز حرام ہے چاہے وہ زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ. اور اگر الٹا ہے کہ آپ نے کہا بھائی میں یہاں نماز پڑھ لوں, اس نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا. بے تکلف دوست بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ دل سے راضی ہے, وہ خالی تنگ کر رہا ہے, ستا رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ مثال اس مسئلے کو واضح کر رہی ہے کہ ہمیشہ زبان کی بات نہیں مانی جاتی, باڈی لینگویج زیادہ ضروری ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں مولا آ جائیے لیکن ہماری باڈی لینگویج اور انداز کہہ رہا مولا خبردار کبھی نہ آئیے گا, ہمارے سامنے تو نہیں آئیے گا, ہمارے پوتوں کے زمانے میں آئیے گا. اور میں اس کے لیے اکثر ایک مثال دیتا ہوں, مثال بالکل صحیح مگر مثال میں میرے ایک رشتہ دار کی توہین ہو جاتی ہے تو یہ تو میرے لیے بھی جائز نہیں, تو میں اس رشتہ دار کا رشتہ بدل دیتا ہوں. مثال سنیے بہت جلدی کیونکہ شاید لاہور میں نے کبھی پڑھا ہو, میں کب 93 سے لاہور آ رہا ہوں, کتنی مجلسیں کبھی ذہن میں مکس اپ ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اتنا تو آپ کے علم میں اب آ گیا ہوگا کہ میں شرن بھی کثیر السفر کی کیٹیگری میں آتا ہوں. میں اگر کہیں ایک دن کے لیے بھی جاؤں تو مجھے نماز پوری پڑھنا واجب. میں مسافر نہیں ہوں, سال میں اتنا سفر کرتا ہوں 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے کہ شرن سفر کے اندر بھی مجھے کہا گیا اب تم مسافر نہیں رہے, روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو. تو اس حوالے سے ایک بات, یہ دونوں جملے میرے بالکل دونوں مثالیں بالکل ٹھیک ہیں. پہلی مثال میں تو مجھے کہنے میں بھی کوئی قباحت نہیں, جیسے آپ حضرات خواجگان ہیں, کراچی میں ایک ہوتے خوجی حضرات, میری زیادہ مجالس وہی لوگ سنتے ہیں, لاہور میں بھی زیادہ تر خواجگان برادری ہی مجھے سنتی اور کون مجھے سنتا, ایک آدھ کوئی اور ایسا بدقسمت ہوتا ہوگا نہیں. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ آئے میرے پاس ایک مومن, کہا مولانا میری بیٹی کی شادی ہے اور میں آپ کے پاس اس کا مشورہ لینے آیا ہوں. بیٹے کی شادی اور مشورہ یا تو مطلب ہوتا ہے کہ استخارہ دیکھ دیجئے, میں اس لائن کا آدمی نہیں, یا تاریخیں بتا دیجئے, وہ بھی میری فیلڈ نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تاریخ پوری نہیں ہونی چاہیے. لوگ بہت جنتریا منتریا اٹھاتے ہیں اور پھر آج کل لاہور بھی بڑا شہر ہے, وہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا. کراچی میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ تاریخ اچھی نکل آئی لیکن اچھی تاریخ کو شادی کے ہال خالی نہیں ملتے. 6 مہینے 9 مہینے 2 سال اچھے ہال میں 4 سال کی بکنگ ہے ایڈوانس. ہم جاتے کہتے 4 سال کے بعد شادی کیجیے گا تو ہمارا ہال ملے گا. تو اب یہی ساری چیزیں لوگ ڈسکس کرنے آتے ہیں. میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ. کہنے لگے کہ میری بیٹی کو بہت اچھا ایک رشتہ آ گیا اور بس دل چاہتا ہے کہ شادی کروں اور اس رشتے کو ہاتھ سے جانے لگوں. میں نے کہا مبارک. کہا یا اس لیے ہوں کہ آپ اپنی ڈائری دیکھیے کہ پورے سال کون سی تاریخ ایسی ہے کہ جب آپ کراچی میں ہوں گے. میں نے کہا آپ جا کے ہال کا بکنگ رجسٹر دیکھیے یا جنتری دیکھیے. کہا نہیں,
اتنے احسانات ہیں آپ کے میرے اوپر. یہ نہ کہیے گا کہ مولانا مثال کے نام سے اپنا پروپیگنڈا کر رہے، ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. کہ اتنے احسانات آپ نے میری زندگی بدل دی، میرے گھر کی زندگی بدل دی. میری یہ بچی جو ہے شروع سے ہم نے اس کو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے پالا، بڑی اچھی ہے. اور یہ بہرحال چھوڑیے بات. خلاصہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میری بیٹی رخصت ہو اور آپ وہاں نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت. مجھے نہ ہال دیکھنا ہے نہ تاریخیں دیکھنا. آپ کی ڈائری میں جس تاریخ کو آپ کراچی میں خالی ہوں شادی اسی دن رکھی جائے. میں نے کہا اگر نہ ملا ہال کہ آپ گھر کے اندر چھوٹا سا نکاح کر کے ریسپشن وغیرہ بعد میں کر لیں. نکاح کے موقع پہ آپ کا وجود ضروری. اس انداز سے بات کر رہے تھے کہ اگر میں اس دن مصروف بھی ہوتا تو ذرا ایڈجسٹمنٹ کر کے سفر کو مختصر کر کے تاریخ کو ڈیلے کر کے ان کے لیے ضرور وقت نکال دوں. اتنے خلوص، اتنی محبت، جبکہ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں. میں نے وہ جو کہا نا کہ وہ کھوجے تھے وہ اس لیے کہ ہم لوگ اردو بولنے والے، وہ گجراتی بولنے والے. وہ جو ایک لفظ پنجاب میں بہت پوچھا جاتا ہے، مولانا آپ کہاں کے؟ ہم نے کہا کراچی. پیچھے کہاں کے؟ تو ہم مڑ کے دیکھتے ہیں پیچھے. پیچھے تو کہیں یہیں کہیں کا ہوگا. نہیں مولانا پیچھے سے مطلب ہے آپ کے بزرگ کہاں سے آئے تھے. یہ اب پتا چلا کہ پیچھے کا یہ مطلب ہوتا. ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے. تو ہم نے کہا کہ جی پیچھے ہم یو پی کے ہیں، اور جو خوجی حضرات ہمارے ہیں وہ پیچھے بمبئی یا گجرات کے. یو پی سے گجرات کتنا 4 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے. تو کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی پس منظر نہیں، لیکن بالکل خیر اور اجنبی اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں نے واقعاً اس کے لیے تاریخ نکال لی. 6 مجلسیں پڑھنا تھی، وہاں 5 کی. جہاں آج سے مجلس شروع کرنا تھی معذرت کر کے اگلے دن سے شروع. دوسری جانب میری بہن، بڑی بہن، ان کی بیٹی جوان ہوئی، اس کی بھی شادی ہونا تھی، وہ بھی آئی میرے پاس. اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ بھائی مبارک ہو، تمہاری بھانجی کا بہت اچھا رشتہ آیا، لیکن دعوت مجھے دے رہی ہے کارڈ. عجیب جملے کے ساتھ. اب ان بہن کا مسئلہ سمجھیے. وہ بہن کراچی کے عام ماحول کی. اب ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر مجھے نہ بلائیں تو شادی میں آنے والا ہر مہمان، کیونکہ خاندان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ میری ہی شہرت. ہر ایک پوچھے گا بھائی مولانا نہیں آئے، مولانا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں آئے، کتنے بجے آئیں گے. اب ہر رشتہ دار پوچھے گا. میں بھی خاندان کا ایک فرد، کیا کیا جواب دیں گے لوگوں. اور اگر بلا لیں تو بقول ان کے کہ شادی کا سارا مزہ ختم ہو جائے گا. یہ آئیں گے تو یہ یہاں بھی اپنی تبلیغ شروع کر دیں گے. سب سے پہلا کام کریں گے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا عورتوں میں جائے. یہاں ہمارے یہاں ویڈیو ریکارڈر جو ہے وہ عورتوں کا سب سے بڑا محرم مانا جاتا ہے. اسے اجازت ہے کیمرہ لے کے عورتوں میں غصہ چلا جا رہا ہے، نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی ٹوکتا. وہ پہلی پابندی یہ لگائیں گے. ہمارے کراچی کی شادیاں مکس گیدرنگ، وہ آتے ہی کہیں گے کہ پردہ ڈالو. جب غیروں کے یہاں نکاح پڑھنے جاتے دروازے پہ مولانا رک جاتے ہیں کہ ہم قدم نہیں رکھیں گے. یہ کیا ماحول ہے کہ عورت مرد ساتھ بیٹھے، پہلے اس میں پارٹیشن لگا. اور یہ بالکل آخری وقت میں پتہ چلتا ہے صاحب خانہ کو. اب تو کوئی دوسرا مولانا بھی اویلیبل نہیں ہوتا، نکاح انہیں سے پڑھوانا مجبوراً. 10 گالیاں دیتے ہوئے پارٹیشن لا کے لگاتا. تو یہ تو ان کی اپنی بھانجی کی شادی. پھر ہمارے یہاں شادی بیاہ میں گانے کے بغیر تو شادی ہوتی ہی نہیں. شروع میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے 5 منٹ کی، لیکن 5 دن گانے چلتے. حدیث قصہ سے پہلے 2.5 دن، حدیث قصہ کے بعد 2.5 دن. ہم تو ذرا بزنس مین ہیں نا، اس کو بھی راضی رکھو اس کو بھی راضی رکھو. حدیث قصہ پڑھ کے پنجتن کو خوش کرو، گانے گا کے شیطان کو خوش کرو. دونوں ہی آ جائے، دونوں ہی سے کبھی کام پڑ سکتا. آخرت میں پنجتن کام آئیں گے، دنیا میں تو شیطان ہی کام آتا ہے نا. اس سے تعلقات بگاڑو نا اس سے. یہ آئیں گے مولانا تو آتے ہی ہنگامہ جوت دیں گے. خاندان والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ایسے ہی شادی کرواتے ہو. لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی ہے، لگ رہا ہے کہ کسی کے تیجے کے اندر سوئم کے اندر چنوں پہ قل پڑھنے کے لیے گئے. میں ایسی پھیکی پھیکی شادی، ویڈیو نہ ہو، نہ محرم ساتھ میں نہ بیٹھے، گانے نہ ہو تو شادی کیا ہو. اب بہن بڑی پریشان. اگر ان کو بلایا تو ساری شادی کا مزہ ختم کر دے گی، اور ان کو نہیں بلایا تو ہر آدمی پوچھے گا ضرور تمہارا چھوٹا بھائی اور خاندان میں مشہور وہ کہاں.
اور پتا چلا کہ میں کراچی ہی میں ہوں اور اسی محلے میں رہ رہا ہوں، سامنے تو میرا گھر ہے ان کے. آتے جاتے لوگ دیکھیں گے اب یہ کیا کریں. وہ بے عزتی بھی نہیں چاہتی ہیں اور شادی کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں. تو وہ آ گئی میرے پاس کارڈ لے کر. میری بڑی بہن، بڑا تو بہرحال ایک سیزن ایک تجربے کار آدمی ہوتا ہے نا، اولڈ از گولڈ. کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری بھانجی کی شادی، بڑا اچھا رشتہ ہے، تمہیں بھی مبارک ہو، بھانجی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ فلاں دن شادی. دل بہت چاہتا ہے تم آؤ، لیکن مجھے پتا ہے تم بہت مصروف ہو اور دینی کاموں میں مصروف ہو. تمہاری تبلیغ ماشاءاللہ. میں دل میں حیران کہ ہمیشہ میری تبلیغ پہ مجھے گالی دینے والی بہن آج یہ میری تبلیغ پہ تعریف کیوں کر رہی. بھائی کہیں پہ کوئی دعوت آئے، کوئی تمہیں بلائے، کوئی مجلس ہو، کوئی درس، میرا خیال نہ کرنا، میں برا نہیں مانوں گی. یہ میں سوچنا کہ بھانجی کی شادی چھوڑ کے کیسے جاؤں. چلے جانا، تم جہاں بھی ہوگے وہاں سے دعائیں بھیجنا، ہمیں تمہاری دعائیں چاہیے. آؤ نہ آؤ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بہت نیکی کا کام تم کر رہے ہو. دنیا کے کسی علاقے سے، صحرائے گوبی یا صحرائے افریقہ سے بھی کوئی بلائے تو منع مت کرنا. مجھے اتنی کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنی خاطر تمہاری تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنوں. 50 دفعہ تو انہوں نے کہا چلے جانا چلے جانا چلے جانا، کوئی بلائے چلے جانا. کہ اگر میں خالی بھی ہوتا تو ان کے گھر تو کم از کم نہیں جاتا. کارڈ دے رہی، بعد میں اگر میں شکوہ کروں تو 50 خاندان والوں کے سامنے بیٹھ کے کہیں جھوٹ بول رہا میرا بھائی، میں نے کارڈ دیا، میں نے بلایا تھا. لیکن بلایا 3 دفعہ تھا اور 300 دفعہ کا چلے جانا چلے جانا چلے جانا، کوئی بلائے کہیں بلا. کیا میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں کہ یہ دعوت کس طرح کی دی جا رہی؟ وہ غیر ہے، اجنبی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. حتیٰ ہم دونوں کی زبان بھی مشترک نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے باوجود. اس کی خاطر میں نے اپنے پروگرام بدلے اور اس کی شادی میں گیا، اتنے خلوص سے بلایا. اور یہ بہن ہے، سگی بھانجی ہے، اور اس انداز سے بلایا کہ میں اس دن خالی بھی بیٹھا تھا گھر میں، ان کے یہاں نہیں آیا. اچھا اصل جو رشتہ دار میرے تھے جن کا یہ واقعہ، ان کا میں نے رشتہ نہیں لیا کیونکہ ان کی توہین ہو. بہن کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ میری کوئی سگی بہن ہی نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ان کی توہین نہیں ہوگی. لیکن واقعہ سچا ہے، ایسے ہی بہن جیسے قریبی رشتہ دار کا. میں کم عقل آدمی، میں جاہل آدمی، جب میں سمجھ گیا کہ زبان سے بلاوا دینا مگر انداز یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم آ کے گڑبڑ کرو گے، نہیں چاہیے تم، تو میں نے آنے کو تیار نہیں ہوا. امام معصوم تو عقل کل ہے، باب مدینۃ العلم ہے. امام معصوم خطیب ممبر سلونی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ بزنس مین جو بلا رہا ہے آ جائیے، یہ نوجوان جو ڈسکو میں جا رہا ہے کہہ رہا ہے آ جائیے، یہ عورت جو بے حجاب گھوم رہی ہے آ جائیے، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں آ جائیے، ان کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ مولا ابھی نہ آئیے، ابھی ہم تیار نہیں ہیں آپ کے لیے. کیا امام یہ بات محسوس نہیں کریں گے جو مجھ جیسا جاہل و کم عقل محسوس کر لیتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اجل اللہ کہتے کہتے گلا سوکھ جاتا، آواز بیٹھ جاتی ہے، زبان گر جاتی ہے، امام نہیں آتے. کیونکہ ہمارا انداز ہی وہ ہے جو میری بہن کا انداز ہے کہ 3 بار کہتے بھائی آ جانا، 500 مرتبہ کہتے نہیں آنا. مولا ہمارے دادا بھی آپ کو بلا رہے تھے، آپ نے ان کی بات سنی نہیں آئی. ہمارے باپ نے بھی زندگی بھر آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے. تو مولا آپ کا کیا بگڑے گا اگر ہمارے سامنے بھی نہ آئے. یہ ہماری مکس گیدرنگ ہم سے نہیں چھوٹ رہی، یہ بے حجابی ہم سے نہیں چھوٹ رہی، یہ گانے بجانے کا شوق ہم سے نہیں چھوٹ رہا، یہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ بزنس پارٹنر کا حق ہم کو نہیں دیا جا رہا، یہ دکان پہ بیٹھ کے حرام و حلال کا خیال ہم سے نہیں رکھا جا رہا. اور وہ امام آئے گا کیوں؟ آئینہ طالب دم المقتول بے کربلا، اصل میں وہ کربلا کا انتقام لینے آئے گا. لیکن بکری نے بکری کو سینگ مارا تو اس کا بدلہ بھی بولے گا. تو ہم اگر ظالموں کی چھوٹی کیٹیگری میں آئیں تب بھی امام آ کے ہم سے بھی بدلا لیں گے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ آواز ہمارے دل سے نہیں نکل رہی، خالی زبان سے نکل رہی. بھائی میں جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہے کوئی ایسا جس نے اجل اللہ کہہ کے اپنے گھر سے میوزک نکال دی، جس نے الاجل کہہ کے اپنے گھر کی خواتین کو حجاب والا بنایا؟ اجل اللہ کو سمجھا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلا رہا ہوں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.